بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، دیکھو گزشتہ بات چل رہی تھی گناہوں کے نقصانات، گناہ سے بچنا کتنا ضروری ہے. انشاءاللہ آج بات ہوگی منکرات کو روکو ورنہ ہم اس میں کہیں مشغول نہ ہو جائیں. منکرات کے بارے میں، اور یہ بھی بہت سو کو سوال ہوتا ہے لیکن بیچارے پوچھ نہیں پاتے ہیں. دلوں کے جو سوالات ہیں، گزشتہ بھی گناہوں کے نقصانات میں بھی بہت سو کے سوال کے جواب مل گئے. انشاءاللہ اس میں بھی بہت ساری چیزیں ملے گی. کچھ ایسی چیزیں ہمارے دلوں میں چھپی ہوئی ہے جو ہمیں بھی پتہ نہیں، لیکن جب سامنے بات آتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اوہو. تو یہاں پر آپ کو یعنی دعوت کے درجات بتا رہے ہیں، سمجھے نا، دعوت کے درجات بتا رہے ہیں. منکرات کو روکنے کے 3 درجات ہیں، سمجھے نا. کسی کو بھی دعوت دینی ہے تو اس کے 3 درجات. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منکرات یعنی گناہ. پچھلا جو تھا وہ گناہوں کے نقصانات بتائے، ابھی جو ہے وہ گناہوں سے کیسے روکنا ہے یا کسی کو روکنا ہے تو کیسے روکے، اس کے 3 درجات ہیں. تو بہت ضروری ہے، اس میں بہت سارے لوگ غلطی کر پاتے ہیں. تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص تم میں سے کوئی برائی ہوتی ہوئی دیکھے، جو شخص تم میں سے کوئی برائی ہوتی ہوئی دیکھے تو اس کو چاہیے کہ اس کے برے کام کو اپنے ہاتھ سے تبدیل کر دے. پہلا درجہ، کسی برائی کو ہوتے ہوئے دیکھے تو پہلا درجہ اس کو اپنے ہاتھ سے روکے، یعنی اس برائی کو نہ صرف روکے بلکہ اس کو اچھائی میں تبدیل کر دے. اگر ہاتھ سے روکنے کی قدرت اور طاقت نہیں ہے تو دوسرا درجہ یہ ہے کہ زبان سے اس کو بدل دے، زبان سے اس کو روکے. اور روکنے کا مطلب یعنی اتنی ترغیب دے، اتنی بات کرے، اتنا سمجھائے کہ اس سے اچھائی میں آ جائے، اس کو بدل دے. یعنی جو شخص اس برائی کا ارتکاب کر رہا ہے اس سے کہے کہ بھائی یہ کام جو تم کر رہے ہو یہ اچھا نہیں ہے، اس کے بجائے نیکی کی طرف آ جاؤ. اور اگر زبان سے بھی کہنے کی طاقت اور قدرت نہیں ہے تو اپنے دل سے اس برائی کو بدل دے. دل سے، دل کے اندر برا سمجھے اس کو، یعنی اپنے دل سے اس کام کو برا سمجھے. اس تیسرے درجے کے بارے میں فرمایا کہ ایمان کا بہت ضعیف اور کمزور درجہ ہے. اگر یہ بھی نہیں رہا تو اب انسان کا ایمان کتنا نیچے چلا گیا یہ اندازہ لگاؤ. یعنی برائی کر کے یا برائی کو دیکھ کر
اس کو احساس نہیں ہوتا ہے کہ یار یہ غلط کر رہے ہیں، بلکہ اس کو اچھا سمجھ رہے ہیں، بلکہ ان کے ساتھ وہ شریک ہو رہے ہیں، ان کا ساتھ دے رہے ہیں، تو پھر ایمان کا کون سا درجہ ہے؟ وہ تو گئے کمزور سے کمزور درجہ کہ ایمان کا یہ ہے کہ برائی تو کرے گا نہیں، لیکن برائی جس نے کی ہے یہ اس کو برا سمجھے گا کہ غلط کر رہے ہیں، لیکن ابھی طاقت نہیں ہے نہ زبان سے نہ ہاتھ سے کرنے کی، تو دل سے برا مانے. اس کی تفسیر آئے گی. سورہ عصر والعصر میں اللہ تعالیٰ نے ایک عام قاعدہ بیان فرما دیا، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. زمانے کی قسم کھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمام انسان خسارے میں اور نقصان میں ہے. تمام انسان خسارے میں اور نقصان میں ہے. تو پھر کون خسارے میں نہیں ہے؟ سوائے ان لوگوں کے جو یہ 4 کام کر لے، وہ خسارے میں نقصان میں نہیں ہے. ورنہ تمام ایمان والے، تمام انسان خسارے میں اور نقصان میں، سوائے ان لوگوں جو 4 کام کر لے. گویا کہ خسارے اور نقصان سے بچنے کے لیے 4 کام ضروری ہے ہر ایک کو کرنا. ایک، ایمان لانا کہ الحمدللہ ہم ایمان لے آئے، ایک ایمان لانا. دوسرا، نیک کام کرنا، اللہ کا شکر ہے کہ ہم نیک کام کرتے ہیں. تیسرا، ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت اور نصیحت کرنا. اس میں تھوڑی کمی ہے. یہ ہے، اسی کو دعوت کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت اور نصیحت کرنا. اسی کو دوسرے الفاظ میں کہتے ہیں بھلائی کی دعوت دینا. اور چوتھا، ایک دوسرے کو صبر کی وصیت اور نصیحت کرنا، یعنی ان پر جو پریشانی اور حالات آتے ہیں تو اس وقت ان کو کہنا صبر کرے، اللہ کی طرف سے ہے. یہ نہ کہے کہ ہاں تم نے یہ کیا تھا اس لیے سب، اللہ کی طرف سے جو حالات آئے اس پر صبر کرے، اللہ اس سے بہترین آپ کو بدلہ بھی دے گا، یہ دے گا، تو اس کو صبر کی یہ بھی دعوت ہے. تو دعوت 2 قسم، بھلائی کا حکم کی بھی اور حالات اگر بگڑ جائے تو صبر کی بھی. تو وہ صبر کی نصیحت کرنا. یہ 4 کام جو کرے گا وہ نقصان اور خسارے میں نہیں ہوگا. جی، اب حق کے معنی کیا ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، یہ فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. تو یہ کیا معنی؟ حق کے معنی یہ ہے کہ تمام فرائض کو بجا لانے کی وصیت. حق کا معنی کیا ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، یعنی حق بات کی وصیت کرنا. تو حق کے معنی کہ تمام فرائض اور واجبات کو بجا لانے کی وصیت، یعنی دعوت دینا، فرائض کو زندہ کرنے کی یہ وصیت. اور صبر کے معنی ہے گناہوں سے بچنے کی نصیحت اور وصیت کرنا. جی، صبر کے معنی ہے گناہوں سے بچنے کی وصیت یا نصیحت کرنا، اور حق کی دعوت دینا وہ ہے فرائض اور واجبات کے لانے کی دعوت دینا، کیونکہ فرائض اور واجبات پہلے ہیں. تو یہ 4 کام. لہذا خسارے سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان اور اعمال صالحہ کو کافی قرار نہیں دیا کہ چلو یہ کافی ہے. ایمان اور اعمال صالحہ، ایک ایمان لایا اور عمل صالح کیا تو یہ کافی نہیں ہے. یاد رکھنا 4 کام پورے کرنا ہے، اس کے بعد کیا کرنا ہے کافی نہیں، بلکہ یہ بھی فرمایا کہ دوسروں کو حق اور صبر کی وصیت اور نصیحت کرے. یہ کام بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا عمل صالح ضروری ہے. یعنی دعوت والا عمل. دعوت والا عمل کا مطلب وہ موجودہ طریقے سے پوری ترتیب وہ نہ کر سکتا ہو، لیکن اپنے گھر میں، اپنے دوست احباب میں ان کو بھلائی کا حکم کرتا رہتا ہو اور لوگوں کو صبر کی تلقین کرتا رہتا ہو تو یہ ٹھیک ہے، تو اس کی ذمہ داری پوری ہو جائے گی. اسی کو سیکھنے کے لیے موجودہ جو چل رہا ہے وہاں بیٹھ کر ہمیں سیکھنا ہے. 3 دن لگا کر، 40 دن لگا کر اس میں سیکھنا ہے اور پھر سیکھ کر پوری زندگی کرنا ہے.
دکان پر بیٹھے ہو تو کرنا، سفر میں ہو تو کرنا، کہیں بھی باہر گئے تو کرنا. تو یہ ہے 4 کام ہمیں ہر وقت کرنا. ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قوم کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ قوم طرح طرح کے گناہ، معصیت اور منکرات میں مبتلا تھی. حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قوم کا واقعہ بیان فرمایا کہ وہ قوم طرح طرح کے گناہ اور معصیتوں میں، منکرات میں مبتلا تھی. اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر عذاب نازل کرنے کا فیصلہ فرما لیا. جی، عذاب نازل کرنے کا فیصلہ فرما لیا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ فلاں بستی والے گناہوں اور نافرمانیوں کے اندر مبتلا ہے اور اس پر کمر باندھی ہوئی ہے، یعنی اس پر جمے ہوئے، تم جا کر اس بستی کو پلٹ دو. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس بستی کو پلٹ دو، یعنی اوپر کا حصہ نیچے اور نیچے کے حصہ اوپر کر دو اور ان کو ہلاک کر دو. حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ، آپ نے فلاں بستی کو الٹنے کا حکم دیا ہے اور اس میں کسی کا استثناء نہیں فرمایا کہ ان کو بچا لینا، بلکہ پوری بستی کو تباہ کرنے کا آپ نے حکم دیا ہے. حالانکہ میں جانتا ہوں کہ اس بستی میں ایک ایسا شخص بھی ہے جس نے ایک لمحے کے لیے بھی، یعنی 1 سیکنڈ کے لیے بھی آپ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کی ہے. اس بستی میں ایک بندہ ایسا ہے جس نے 1 لمحے کے لیے بھی آپ کی نافرمانی نہیں کی ہے اور ساری عمر اس نے اطاعت اور عبادت کے اندر گزار دی ہے اور اس نے کوئی گناہ بھی نہیں کیا. تو کیا اس شخص کو بھی ہلاک کر دیا جائے؟ اب دیکھو، اس بستی کو پلٹنے کا، ہلاک کرنے کا حکم دیا تو ظاہر بات اس میں تو وہ شخص بھی آ گیا. تو جبرائیل امین پوچھ رہے ہیں کہ اللہ، میں تو اس شخص کو جان جس نے آپ کی تو کوئی نافرمانی نہیں کی. یعنی اس نے 2 کام کیے، ایمان لایا اور عمل صالح کیا. 2 کام تو کیے لیکن دوسرے 2 کام نہیں کیے. یہ دیکھو، فرمایا اس کو ہلاک کر دیا جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں، جاؤ اور پوری بستی کو بھی تباہ کر دو اور اس شخص کو بھی تباہ کر دو. دیکھو، اس لیے کہ وہ شخص اپنی ذات میں بڑے نیک کام کرتا رہا، اپنی ذات میں بڑے نیک کام کرتا رہا اور عبادت اور اطاعت میں مشغول رہا اپنی ذات سے، لیکن کسی گناہ کو ہوتا ہوا دیکھ کر اس کے ماتھے پر کبھی شکن بھی نہیں آیا. گناہ کو ہوتا ہوا دیکھ کر اس کے ماتھے پر کبھی شکن نہیں آیا اور کسی گناہ کو برا بھی نہیں سمجھا. وہ اپنی عبادت میں لگا رہا، گناہ کو برا بھی نہیں سمجھا، جو آخری درجہ ہے. برا سمجھے گا تو روکنے کی کوشش کرے گا اور اس کا چہرہ بدلا بھی نہیں، اور ان گناہوں کو روکنے کے لیے نہ تو کوئی اقدام کیا، نہ کوئی اس نے کوشش کی. لہذا اس شخص کو بھی اس کی قوم کے ساتھ تباہ کر دو. یہ ہے. کیا اس کے پاس ایمان اور اعمال صالح نہیں تھے؟ تھا، نیک آدمی تھا، 1 لمحے کے لیے بھی نافرمانی نہیں کی تھی، لیکن ایک کام چھوٹ گیا تھا. 2 کام چھوٹے ہوئے تھے کہ کسی کو وصیت نہیں کرتا تھا، نصیحت نہیں کرتا تھا نیک باتوں کی، اور نہ گناہوں سے روکتا تھا، نہ گناہ کو برا سمجھتا تھا. تو کیا ہوا؟ اس کو بھی پلٹ دو. اب آخرت میں دیکھی جائے گی کہ اس کے کیا اعمال ہوں گے، لیکن دنیا میں تو جب عذاب آئے گا تو ایسے لوگوں کو بھی ساتھ میں لے لیا جائے گا. بے گناہ بھی عذاب کی لپیٹ میں آ جائیں گے. اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری آیت میں ارشاد فرمایا، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. یعنی اس عذاب سے ڈرو، اس عذاب سے ڈرو جو صرف ان لوگوں پر نہیں آئے گا جو گناہ میں مبتلا تھے. اس عذاب سے ڈرو جو صرف ان لوگوں پر نہیں آئے گا جو گناہ میں مبتلا تھے، بلکہ وہ عذاب بے گناہوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لے گا. اس لیے کہ یہ لوگ بظاہر تو بے گناہ تھے، لیکن جو گناہ ہو رہے تھے ان کو روکنے کے لیے انہوں نے کوئی قدم نہیں اٹھایا. قدم اٹھانا، اور قدم کے لیے 3 درجات بتائے، تو تیسرا درجہ تو ہر انسان کر سکتا ہے.
کمزور سے کمزور والا بھی کر سکتا ہے. یاد رکھیں، اس لیے حدیث نے 3 درجہ بتا دیا ہے تاکہ ہر انسان اس پر عمل کر سکے. کہ 2 درجے ایسے ہیں جس پر ہر ایک کی ہمت نہیں ہوتی. تیسرا درجہ ایسا ہے کہ کم سے کم برائی کو تو برائی مانے اور اس کے لیے دعا تو کرے کہ اللہ اس برائی کو تو مٹا دے. ان لوگوں کو ہدایت کے لیے دعا کرے. تو برا سمجھے تو دعا کرے گا. تو یہ تیسرا درجہ ہر ایک انسان کو حاصل ہو سکتا ہے. تو بظاہر تو بے گناہ تھے، لیکن جو گناہ ہو رہے تھے ان کو روکنے کے لیے انہوں نے کوئی قدم نہیں اٹھایا، نہ زبان ہلائی، نہ گناہ کو ہوتا ہوا دیکھ کر ان چہرے پر شکن نہیں آئی. اس لیے ان پر بھی وہ عذاب آ جائے گا. بہرحال یہ امر بالمعروف کرنا اور نہی عن المنکر کرنا بہت اہم فریضہ ہے. بھلائی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا. دیکھو اس کے درجات ہے. کوئی انسان وہ درجے نہیں کر سکتا تو کم سے کم برائی کو برا سمجھے، اس کے مٹنے کی دعا کرے، اس کے لیے جہاں تک دماغ ہو سکے لڑائی کیسے میں اس برائی کو مٹا سکتا ہوں، میں کوشش کر سکتا ہوں، تو برائی کے روکنے میں گنا جائے گا. چاہے برائی مٹے نہ مٹے وہ دوسری بات ہے، لیکن کوشش ہمارے ہاتھ. جس سے ہم اور آپ غفلت میں ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ گناہ اور نافرمانیاں ہو رہی ہے. اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ گناہ اور نافرمانیاں ہو رہی ہے، اور بس اپنے آپ کو بچا کر فارغ ہو جاتے. بس میں بچ کر فارغ ہو جاؤں، اور دوسروں کو نصیحت نہیں کرتے اور گناہوں سے بچانے کی فکر نہیں کرتے. جی الحمدللہ اس دعوت و تبلیغ والے عمل نے ہمیں یہ چیز سکھائی کہ ہم تھوڑا بہت لوگوں کو کچھ نہ کچھ بھلائی اور برائی کو برائی سمجھنے والے بنے. ورنہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ کوئی انسان برائی نہیں جانتا. جی، اور آج بھی چند برائی کو تو ہم برائی سمجھتے ہیں، بہت ساری برائی جس کو ہم برائی نہیں سمجھتے تو اس کو ہم مٹانے کی کوشش بھی نہیں کریں گے اور اس میں ہم مبتلا بھی ہو جاتے ہیں. جسے غیبتیں ہے، بدگمانیاں ہے، عجب ہے، یہ بھی برائی ہے. اس کو بھی مٹانے کی کیسے کوشش کرنا؟ پہلے اپنی ذات سے مٹاوے پھر دوسروں میں کوشش کرے. تو یہ ساری چیزیں ہیں، برائی ہے، برائی میں سب کچھ آ گیا. اس کو مٹانے کی کوشش کرے، خود بھی بچنے کی کوشش. بہرحال تو منکرات کو روکنے کا پہلا درجہ یہ سمجھو ذرا. منکرات کو روکنے کا پہلا درجہ، جو حدیث میں نے شروع میں تلاوت کی تھی اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے برائیوں سے روکنے کے 3 درجات بیان فرمائے ہیں. پہلا درجہ یہ ہے کہ اگر کسی جگہ پر تمہیں برائی کو ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے، کسی جگہ پر تمہیں برائی کو ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روک دو. اس کو اپنے ہاتھ سے روک دو. تو اس کو اپنے ہاتھ سے روک دو. اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت تھی، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت تھی، اس کے باوجود آپ نے ہاتھ سے نہیں روکا تو آپ نے خود گناہ کا ارتکاب کر لیا. یاد رکھو، پھر وہ گناہ گویا آپ نے بھی گناہ کر لیا. یعنی نہ روکنا یہ بھی گناہ ہے، کیونکہ پھر روکنا واجب ہو گیا اور واجب چھوٹا تو گناہ نہیں ہوا. ہم تو سوچتے نماز کا واجب چھوٹے تو گناہ. ارے ہاتھ سے روکنے کا ہمارے پاس طاقت تھی، سب کچھ تھا، اور اس کے باوجود بھی نہ روکا تو یہ روکنا پھر واجب ہو گیا. جب واجب چھوٹا تو گناہ ہوا. یاد رکھے، یہ گناہ کوئی نہیں سمجھ رہا. یہ گناہ کسی کو سمجھ میں ہی نہیں آتے، اور یہ ویسا ہی حرام گناہ ہوا جیسے ایک نماز چھوڑے. آج بھی نماز کا چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے. تو یہ ہے، اس لیے فرمایا گناہ کا ارتکاب. مثلا ایک شخص خاندان کا سربراہ ہے، بڑا آدمی، خاندان کے اندر اس کی بات چلتی ہے، لوگ اس کی بات کو مانتے ہیں. وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ میرے خاندان والے ایک ناجائز اور گناہ کے کام میں مبتلا ہے.
اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اگر میں اس کام کو اپنے حکم کے زور پر روک دوں گا تو یہ کام بند ہو جائے گا. وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اگر میں اس کے اندر ہاتھ ڈالوں گا، یعنی میں ہاتھ سے زبان سے روکوں گا تو حکم کا زور دوں گا تو یہ کام بند ہو جائے گا، اور اس کے بند ہونے سے کوئی فتنہ بھی کھڑا نہیں ہوگا. یہ سب کچھ اس کو پتا ہو تو اب اس کو روکنا واجب ہو گیا. جی ایسی صورت میں اس سربراہ پر فرض ہے، دیکھو فرض ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے اور طاقت سے اس برائی کو روکے، اور نہیں روکا تو فرض چھوٹا. محض اس خیال سے نہ روکنا کہ اگر میں روکوں گا تو فلاں شخص ناراض ہو جائے گا یا فلاں شخص کا دل ٹوٹے گا، یہ اچھا نہیں لگتا ہے روکنا، ٹھیک نہیں ہے، یہ طرح طرح کے وساوس آتے. اس لیے کہ اللہ کے حکم ٹوٹنے کے مقابلے میں کسی کے دل ٹوٹنے کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اگر کسی کا دل ٹوٹ رہا ہے تو ٹوٹنے دو، اللہ کا حکم مت توڑو. اگر ہمارے رکنے سے، ہمارے روکنے سے، ہماری زبان ہلانے سے پتا ہے کہ رک جائیں گے لوگ، دو چار لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو برا لگتا ہے، ان کا دل ٹوٹتا ہے، تو ٹوٹنے دو. تو ایسے وقت میں اس کو روکنا فرض ہو جاتا ہے، اور اگر نہیں روکا تو فرض کو توڑا، اور فرض کو توڑنے کا گناہ ہوا. یہ ہے درجات. پہلا درجہ ہاتھ سے روکنے کا، کہ اس کے اندر اپنی جان کا خطرہ ہے، فتنہ بڑھنے کا خطرہ ہے، یا دین کی بے عزتی کا خطرہ ہے. یہ اگر خطرہ ہے تو پھر مت روکو ہاتھ سے، پھر واجب نہیں ہے، پھر واجب نہیں ہے، تو پھر کوئی گناہ بھی نہیں ہے. لیکن جہاں خطرہ نہ ہو، امید ہے کہ بات مانی جائے، تو ایسے وقت میں روکنا فرض ہو جاتا ہے. یاد رکھیں، اکبر بادشاہ کے زمانے میں ایک مشہور شاعر گزرے ہیں جن کا تخلص فیضی تھا. فیضی. ایک مرتبہ فیضی حجام سے خط بنوا رہے تھے، داڑھی بنا رہا تھا اور داڑھی بھی صاف کرا رہے تھے. اس وقت ایک بزرگ ان کے قریب سے گزرے، فیضی. تو اس وقت ان کے قریب سے ایک بزرگ گزرے اور فرمایا، آگا ریشمی تراشی. جناب، ایک بزرگ نے فرمایا، جناب کیا آپ داڑھی منڈوا رہے ہیں؟ کیونکہ فیضی شاعر اور علم و فضل کے بھی مدعی تھا، بڑا شاعر تھا. تو انہوں نے ہی قرآن کریم کے بغیر نقطوں کی تفسیر لکھی. فیضی کتنا بڑا عالم تھا بتاؤ. قرآن شریف کی تفسیر ایسے حروف کو ڈھونڈ کر لکھی ہے کہ جس حروف پر نقطہ نہیں ہے. اب کتنا ہارڈ کام ہے بتاؤ، کہ جس حروف پر نقطہ نہ ہو تو کوئی بات کہنی ہو تو کیسے کہے، اس کے الفاظ کو کہاں سے لایا جائے کہ نقطہ والے الفاظ نہ ہو، بغیر نقطے والے الفاظ سے کام ہو. تو انہوں نے قرآن کی پوری تفسیر لکھ دی. اللہ اکبر، کتنا بڑا کام کیا. بغیر نقطے والی تفسیر اس کو کہتے ہیں، جس میں ایک حرف بھی، جیسے با میں نقطہ ہے، تا میں 2 نقطے، تو با تا سا وہ لائے نہیں، پھر غین جیم لائے نہیں، اور اس کے علاوہ کے حروف جیسے واو ہے، را ہے، الف ہے، سین ہے، اس میں کوئی نقطہ نہیں. تو ایسے حروف سے تفسیر لکھنا یہ بہت بڑی بات ہے. تو اتنا بڑا تو مفسر تھا جس نے تفسیر لکھی، اور وہ داڑھی منڈوا رہا تھا. تو ان بزرگ نے کہا کہ تم کیا کر رہے ہو، داڑھی منڈوا رہے ہو؟ تو ان بزرگ کا کہنا یہ تھا کہ تم عالم ہو، تمہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بارے میں علم ہے، پھر بھی تم یہ کام کر رہے ہو. تو جواب میں فیضی نے کہا، بلے، یعنی ریشمی تراشم دلے کسے نمی خراشم. تو اس نے شاعری میں جواب دیا کہ تمہاری بات صحیح ہے کہ میں اپنی داڑھی میں کٹوا رہا ہوں، کسی کا دل میں نہیں توڑ رہا. یعنی داڑھی کو توڑوا رہا ہوں، تراشم چھیل رہا ہوں، کسی کے دل کو میں نہیں توڑ رہا ہوں. جی میں داڑھی منڈا رہا ہوں لیکن کسی کا دل نہیں توڑ رہا ہوں، کسی کی دل آزاری تو نہیں کر رہا ہوں. وہ اپنے دل میں سمجھا کہ میں بہت بڑا کام کر رہا ہوں، کہ میں کسی کا دل تو نہیں توڑتا، میں اپنی داڑھی منڈوا رہا ہوں، میں اپنا کام کر رہا ہوں. گویا کہ فیضی نے تانا دیتے ہوئے کہا کہ میں تو ایک گناہ کر رہا تھا، لیکن تم نے مجھے یہ کہہ کر میرا دل توڑ دیا. تو گویا فیضی نے اس کا جو جواب دیا تو اس بزرگ کو جواب دے رہا تھا کہ تم نے یہ جملہ کہہ کر تم نے میرے دل کو توڑا، میں نے کسی کو دل کو تو نہیں توڑا.
میرا دل توڑ دیا. جواب میں ان بزرگ نے فرمایا، تو جواب میں ان بزرگ نے فرمایا دلے ولے، کہ ہاں صحیح ہے تمہاری بات، دل رسول اللہ می خراشی، تو کسی کا دل تو نہیں توڑ رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تو توڑ رہا ہے. کہ حضور کی سنت تھی تو ان کا دل ٹوٹ رہا ہے، کسی اور کا دل تو نہیں توڑ رہا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل توڑ رہے ہو. اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو منع فرمایا ایک کام مت کرو، اس کے باوجود تم کر رہے ہو. یہ اس کو دعوت دے دی. دیکھا، یہ نہیں دیکھا کہ کتنا بڑا مفسر اور کتنی بڑی تفسیر لکھے ہے، نہیں، بے غلط کام کر رہا تھا اس کو بتا دیا، اور اس کو پھر اس نے جواب دیا تو اس کا بھی جواب دیا. بہرحال لوگوں میں جو بات مشہور ہے کہ دل آزاری نہ ہونی چاہیے. ایک بات سن لو، دل ٹوٹنے کی پرواہ نہ کرو. آج عام طور پر لوگوں میں کسی کا دل نہیں توڑنا چاہیے، کسی کا دل نہیں توڑنا چاہیے. یہ بہت غلط بات ہے، ہر جگہ پر یہ چیز نہیں چلتی. لیکن آج یہ مغربی معاشرے میں یہ چیز زیادہ ہے، لیکن پھیلتے پھیلتے سب کے اندر آ گئی. کسی کا دل نہیں توڑنا چاہیے. لوگوں میں بات مشہور کہ دل آزاری نہ ہونی چاہیے. تو بات یہ ہے کہ اگر محبت اور پیار اور شفقت، دیکھو محبت، پیار اور شفقت اور نرمی سے ذلیل کیے بغیر وہ کسی دوسرے شخص کو منع کر رہا ہے، یعنی کسی کو کوئی نصیحت کر رہا ہے کہ ایک کام مت کرو، اس کے باوجود اس کا دل اگر ٹوٹ رہا ہے تو ٹوٹا کرے. ہاں، کسی کو آرڈر سے ہم حکم نہیں کریں گے، آرڈر نہیں دیں گے بھائی یہ کام مت کرو، یہ کام کرو گے تمہاری یہ پکڑ کریں گے، ایسا تو نہیں. لیکن شفقت سے، نرمی سے، بات بھی حق ہو، کہنے کا ڈھنگ بھی صحیح ہو، سب طریقے سے ہم کہہ رہے. اس کے باوجود بھی اس کو برا لگا تو لگنے دو، کیونکہ ابھی ہم مکلف نہیں. ہم تو اتنا تو مکلف تھے کہ بات صحیح ڈھنگ سے، نصیحت سے، اشارے سے سمجھا بجھا کر کام کرے. تو فرمایا اس کے باوجود اس کا دل ٹوٹ رہا ہے تو ٹوٹنے دو، اس کے ٹوٹنے کی کوئی پرواہ نہ کرو، کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دل ٹوٹنے سے بلندر ہے، حکم نہیں ٹوٹنا چاہیے. البتہ اتنا ضرور کرے کہ کہنے میں ایسا انداز اختیار نہ کرے. یہ بات دھیان رکھے. آج ہم کہنے میں ایسا انداز اختیار کر لیتے جس کی وجہ سے بجائے نفع ہونے کے نقصان ہو جاتا ہے، تو وہ کہنے کی غلطی ہو گئی. بات سچی تھی، کہنے کا ڈھنگ صحیح نہیں تھا. تو اس لیے کہنے کا ڈھنگ بھی صحیح کر فرمائے. اس لیے انداز اختیار نہ کرے کہ کہنے میں ایسا انداز اختیار نہ کرے جس سے دوسرے کا دل ٹوٹے، اس کی توہین نہ کرے، اس کو سب کے سامنے ذلیل نہ کرے. تنہائی میں محبت سے سمجھایا جائے، ایک بار، کچھ مدت کے بعد 2 بار سمجھائے، کچھ مدت کے بعد 3 بار سمجھائے. لیکن تنہائی میں ایک تو سب کے سامنے کہہ دیا اے تم ایسا کرتے ہو ایسا کرتے ہو، تو سب کے سامنے ذلیل ہوا تو اس کا دل ٹوٹے گا. یا زور سے بات کی، اس کا دل ٹوٹے گا. بھائی سمجھانا تو نرمی سے سمجھاؤ. تو یہ بات دھیان میں رکھے. آج ہمیں دعوت کا ڈھنگ نہیں آتا ہے، جس کی وجہ سے ہم یا تو حکم دے دیتے ہیں جس سے دل ٹوٹ جاتے ہیں. تو وہ دل ٹوٹنا تو واقعتاً ہماری غلطی ہے، لیکن ہم نے سارے شریعت کے اعتبار سے کام کیا، اس کے باوجود بھی دل ٹوٹا تو یہ اس کی غلطی. ایسے انداز سے نہ کہ جس سے اس کی وہ اپنی سبکی محسوس کرے، بلکہ تنہائی میں محبت سے، شفقت سے اس کو سمجھا دے. اس کے باوجود اگر دل ٹوٹتا ہے تو اس کی پرواہ نہ کرے. جی، لہذا اگر کوئی شخص اپنے خاندان کا بڑا ہے، خاندان میں اس کی بات مانی جاتی ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ بچے غلط راستے پر جا رہے ہیں یا گھر والے گناہوں کا ارتکاب کر رہے ہیں، پھر بھی ان کو نہیں روکتا تو یہ گناہ کے اندر داخل ہے. اس لیے کہ بڑا سربراہ پر ان کو ہاتھ سے روکنا فرض تھا. یا کوئی استاد ہے وہ شاگرد کو گناہ سے نہیں روکتا، یا کوئی شیخ ہے اور اپنے مرید کو گناہ سے نہیں روکتا، یا کوئی افسر ہے وہ اپنے ماتحت کو گناہ سے نہیں روکتا، جبکہ ان لوگوں کو روکنے کی طاقت حاصل ہے، تو یہ حضرات ترک فرض کے گناہ کا ارتکاب کر رہے. جی ہاں، انداز اچھا اختیار کرے. ایسا نہیں کہ آج میں نے کہا اور کل چھوڑ دے، نہیں، بلکہ اس کے لیے ایک بیک گراؤنڈ میں ایک محنت کرے،
तन्हाई में समझाते समझे साल भर के बाद वो मुनकरात छूट जाएंगे। तो हमारे हाथ में है कि हमारा फरीजा अदा कर दे, प्यार से तन्हाई में, और कभी खिलाकर कभी पिलाकर कभी इस तरीके से दावत देते रहे। लेकिन हम उकता जाते हैं, यार हमारी बात मानता ही नहीं है, ये जुमला न कहे। मनवाना जरूरी नहीं है, दावत देना जरूरी। याद देखना, देखो इसमें आया ना, मुनकरात से रोकना जरूर, मुनकरात खत्म हो जाए ये जरूरी नहीं है, मुनकरात से रोकना जरूरी है जबकि ताकत हो। तो कोई भी शेख हो, अफसर हो, उस्ताद हो, तो सबको चाहिए कि अपने अपने मातहतों को मोहब्बत के साथ रोके। और जब हाथ से रोकने के लिए, यह तो था पहला दर्जा कि हाथ से रोकने की ताकत है तो हाथ से रोके। लेकिन अगर हाथ से रोकने की ताकत नहीं है, उससे फितने का अंदेशा है, तो फिर उस वक्त जबान से रोके। जी, दूसरा दर्जा, अलबत्ता बाज औकात उस बात का अंदेशा होता है कि अगर हम उसको उस बुराई से रोकेंगे तो फितना खड़ा हो जाएगा या तबीयत में बगावत पैदा हो जाएगी, और बगावत पैदा होने के नतीजे में उससे भी बड़े गुनाह में मुब्तला होने का अंदेशा है। तो उस वक्त अगर हाथ से न रोके बल्कि सिर्फ जबान से कहने पर इक्तिफा करे तो उसकी भी गुंजाइश है। जी, जबान से कहे फितने का अगर कभी अंदेशा है। जी, तो ये देखा, ऐसा नहीं कि हर जगह, बहुत से लोग इतना ही जानते हैं कि भाई शरीयत में है किसी को गुनाह करते हुए देखो तो रोक लो, तो बस अब वो रोकना शुरू कर देता है। शौहर है तो बीवी से रोकना शुरू कर दे, चाहे लड़ झगड़ा हो जाए लेकिन रोके। बीवी है तो शौहर को रोक रही है, माँ बाप है तो औलाद को रोक रहे हैं। तो ये क्या है? नहीं, उसके लिए एक जहन बनाना होगा, उसके लिए काम करना होगा, बहुत वक्त लगेगा रोकने में। तो पहले तो समझे कि मुनकरात है, उसको बुरा समझे, उसके लिए सोचे कि अल्लाह मैं इनको कैसे रोकूं। दूसरे से पूछे कि मेरे औलाद को मुझे बुराई से रोकना है, कैसे रोकूं। वो रास्ता इख्तियार बताएंगे उलमा। तो आज हम एकदम से रोकने जाते हैं जिसकी वजह से फितने खड़े हो जाते हैं, झगड़े खड़े हो जाते हैं। तो ये नहीं करना चाहिए। चुनांचे हकीमुल उम्मत हजरत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह जी ने फरमाया कि इस हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया कि अगर हाथ से रोकने की ताकत न हो तो जबान से रोके, इस इस्तेताअत के न होने में यह बात भी दाखिल है। मसलन सिनेमा हॉल के बाहर गंदी तस्वीरें लगी हुई है, अब आपको ताकत हासिल है कि चंद आदमियों को लेकर जाए और इन तस्वीरों को गिराने की कोशिश करे, लेकिन इस्तिताअत के नतीजे में खुद भी फितने में मुब्तला होंगे, दूसरों को भी फितना फसाद में मुब्तला करो। अब जो बाहर बड़ी बड़ी तस्वीरों के फोटो लगे हुए हैं तो जाहिर बात हम हाथ से उसको निकलवा नहीं सकते, ताकत भी हो तो भी निकालने जाओगे तो फितना खड़ा हो जाएगा। जी, फसाद मुब्तला करोगे, इसलिए कि जोश में आकर वो काम कर तो लिया लेकिन फिर खुद भी पकड़े गए और दूसरों को पकड़वा दिया, और उसके नतीजे में नाकाबिले बर्दाश्त मुसीबत खड़ी हो गई। लिहाजा एक काम इस्तिताअत से खारिज समझा जाएगा कि ये ताकत नहीं, इस्तिताअत में दाखिल नहीं है, मन इस्तिता, इसलिए कि इस मौका पर सिर्फ जबान से रोकने पर इक्तिफा करे। तो क्या फरमाया, मन रआ मिनको मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदी फइन लम यस्तति फबिलिसान। तो इस्तिताअत जो कहते हैं वो ये कि उसके बाद फितना का कोई अंदेशा न हो, तो अपनी ताकत लगाकर रोकना फिर फितना खड़ा करना, तो फिर तुमने दूसरा फितना खड़ा कर दिया। तो वो दीन क्या हुआ कि इस दीन को तुम जिंदा करने गए तो दूसरा दीन मिट गया। तो ये बात का बहुत ध्यान रखे, खास करके जो काम कर रहे हैं और जज्बात में आकर लोगों को रोकना शुरू कर देते हैं और बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, तो संभाल कर काम करें। आज हमारे माशरे में जो फसाद फैला हुआ है उसकी बुनियादी वजह यह है कि खानदान के वो सरबराह जो खानदान के सिया उस सफेद के मालिक है, या अल्लाह कौन लेगा उसको, जरा रोके कौन है। जी, अभी दूसरा खड़ा हुआ।
दिया ना जी। तो आज हमारे माशरे में जो फसाद फैला हुआ है उसकी बुनियादी वजह यह है कि खानदान के वो सरबरा जो खानदान के सियाह और सफेद के मालिक है, और जब खानदान के अफराद को किसी गुनाह के अंदर मुब्तला देखते हैं तो उनको रोकने और टोकने के बजाय वो भी उनके साथ उस गुनाह के अंदर शरीक हो जाते हैं। हाँ, आज हमारे माशरे में फसाद जो फैला हुआ है तो उसकी बुनियादी वजह क्या है कि खानदान के वो बड़े लोग जो खानदान के सारी बातों को जानते हैं और किसी को गुनाह के अंदर मुब्तला देखते हैं तो उनको रोकने और टोकने के बजाय वो भी उनके साथ गुनाह के अंदर शरीक हो जाते हैं। मसलन आजकल जो शादी ब्याह हो रहे हैं, उन शादी ब्याहों में मुनकरात का एक सैलाब उमड़ा हुआ है। शादी एक ऐसी चीज है कि मुसलमानों में जहां भी, हिंदुस्तान हो या पूरे आलम में जहां भी शादी कर रहे हैं तो वहां मुनकरात एक नहीं कई हजारों मुनकरात हो रहे हैं, सैलाब उमड़ा हुआ है। बाज मुनकरात मामूली दर्जे के हैं, बाज मुनकरात दरमियानी दर्जे के हैं और बाज मुनकरात शदीद संगीन किस्म के। शादी में तो सबसे ज्यादा हो रहे। तो मसलन अब यह बात आम होती जा रही है कि शादी ब्याह के इज्तिमाआत मखलूत होने लगे हैं। शादी ब्याह के जो इज्तिमा होते हैं तो उसमें मर्द औरतें मिक्स हो जाती है। अब ये मुनकरात नहीं है, ये बात इसलिए आम होती जा रही है कि खानदान के सरबरा इस बुराई को अपने आंखों से देख रहे हैं। अब बड़े लोग हैं उसको रोक सकते कि भाई नहीं, औरतों का अलग जगह हो, मर्दों की अलग जगह हो, तो वो कर सकते हैं। लेकिन बस वो आज का बोले जमाना फैशन ऐसी है तो चलो उनके साथ साथ ऐसा ही करो, तो ये गलत है। तो अपने आंखों से देख रहे हैं और उनके पास ताकत भी है, फिर भी न तो जबान से उसको रोकते हैं न हाथ से रोकने की कोशिश करते हैं, बल्कि वो भी उन तकरीबात में शरीक हो जाते हैं और ये कहते हैं कि भाई क्या करे, फुला भतीजे की शादी है, मुझे तो उसमें शरीक होना है। जी देखिए, अगर वो लोग आपको वो शरीक करना चाहते हैं तो फिर उनको चाहिए कि वो आपको आपके उसूल के मुताबिक इंतजाम करे। भाई देखो, मुझे अगर दावत देनी है तो फिर मर्दों का अलग हो, औरतों का अलग हो, मिक्स में नहीं होंगे, कोई वीडियो नहीं लिया जाएगा, कोई फोटो नहीं लिए जाएंगे, तो मैं आओ करो, और अगर ये सब कुछ हो तो बोले मैं नहीं आऊंगा। बड़े लोग कह सकते हैं कि भाई चलो दादा मना कर रहे हैं तो हम नहीं करेंगे, क्योंकि वरना दादा नहीं आएंगे तो हमारी शादी का क्या मजा रहेगा। दादा हो नाना हो तो उनको चाहिए कि उन लोग बच्चों को रोके, चाहिए कि वो आपके उसूल के मुताबिक इंतजाम करें। और आपको ये स्टैंड लेना जरूरी है कि मैं उस वक्त तक इस तकरीब में शरीक नहीं होऊंगा जब तक कि मखलूत इज्तिमा खत्म नहीं किया जाता। अगर तुम मखलूत इज्तिमा करते हो तो फिर मेरे न आने से आपको नाराज होने का कोई हक हासिल नहीं, फिर मैं नहीं आऊंगा, फिर आप नाराज नहीं होना। तो ये कर सकते, जिसको कहते हैं हाथ से रोकना, कि ताकत है मैं नहीं जाऊंगा, भाई तुम्हें करना हो तो करो। तो हमने उसको रोकने की कोशिश तो की, जबान से नहीं रुके, हम नहीं शरीक हुए, तो हमने शरीक होकर उनको साथ नहीं दिया, यही तो रोकना है। तो अगर खानदान का सरबरा ये काम नहीं करेगा तो कयामत के रोज उसकी पकड़ होगी कि तुम हाथ से इस बुराई को इस तरह रोक सकते थे कि खुद शरीक न होते और शिरकत से इनकार कर देते, और आपने ये नहीं किया और आपने उनके साथ हो गए। तो जो दादा होते, जो नाना होते, ये बड़े होते, तो वो अपने जो पोते की और अपने नवासों की जो शादियां होती है, अब वो लोग तो जरा उनका मिजाज अलग हो जाता है, लेकिन कुछ हद तक तो ठीक है, इजाजत दी जाए। लेकिन जो शरीयत जहां मना कर दिया है तो शरीयत को तो तोड़ना बिल्कुल मना है। तो अब दादा और नाना तो रोक सकते हैं कि भाई नहीं, हम नहीं आएंगे और एक चीज हमारे सामने नहीं होनी चाहिए जब तक हम जिंदा है। तो जिसको कहते हैं रोकना, तो उसका असर क्या औलाद पर पड़ता है कि फिर औलाद भी इस तरीके से वो करेगी। आज हम लोग कदम कदम पर इन बुराइयों के सामने हथियार डालते जा रहे हैं। इन बुराई, शादी की बुराइयों के अंदर तो अच्छे अच्छे लोग शरीक हो जाते हैं, हथियार डाल देते हैं। एक जमाना वो था कि जब शादी ब्याह की तकरीबात में इतनी बुराइयां नहीं थी, लेकिन रफ्ता रफ्ता
ایک کے بعد دوسری برائی آئی, دوسرے کے بعد تیسری برائی شروع ہوئی. اس طرح برائیوں میں اضافہ ہوتا چلا, اور کسی برائی کے موقع پر خاندان میں سے کسی اللہ کے بندے نے اسٹینڈ نہیں لیا, جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ برائیاں پھیلتی چلی گئی. یاد رکھیے, اگر ہم آج اسٹینڈ نہیں لیں گے, روکنے کے لیے ہمت نہیں کریں گے, اور ان برائیوں کو روکنے کی کوشش نہیں کریں گے, تو یہ برائیاں آگے بڑھے گی. چنانچہ تقریبات میں مرد اور عورت کے مخلوط اجتماع کا سلسلہ تو جاری تھا, اب سننے میں آ رہا ہے کہ ان اجتماعات میں نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کا رقص بھی ہوتا ہے, ناچ گانا بھی ہوتا ہے. اب یہ بھی شروع ہو گیا. اب آپ اس موقع پر بھی ہتھیار ڈال کر خاموش بیٹھے رہے اور ناچ گانے کو دیکھتے رہے, اور اپنی بہو بیٹیوں کو رقص کرتا ہوا دیکھا کرے, لیکن شرکت کرنا نہ چھوڑے. کب تک ہتھیار ڈالتے جاؤں گے؟ کب تک ان کے برا ماننے کی پرواہ کرو گے؟ کوئی آخر حد تو ہوگی جہاں جا کر یہ سیلاب رکے گا. یاد رکھیے, یاد رکھیے, یہ سیلاب اس وقت تک نہیں رکے گا جب تک کوئی اللہ کا بندہ ڈٹ کر یہ نہیں کہے گا کہ یا تو مجھے شریک نہ کرو, اور اگر شریک کرنا ہے تو یہ کام نہ کرو. اگر خاندان کے 2-4 با اثر افراد یہ کہہ دے کہ ہم تو ایسی تقریب میں شریک نہیں ہوں گے, تو وہ شخص اس برائی کو چھوڑنے پر مجبور ہوگا یا پھر آپ سے تعلق ختم کرے. بعض اوقات انسان اپنے خاندان حقوق کی وجہ سے منع کر دیتا ہے, خاندانی حقوق کی وجہ سے منع کر دیتا ہے کہ چونکہ میرے ساتھ فلاں موقع پر اچھا سلوک نہیں کیا گیا, یا میری عزت نہیں کی گئی, فلاں موقع پر میرا فلاں حق پامال کیا گیا, اس لیے جب تک مجھ سے معافی نہیں مانگی جائے گی اس وقت تک میں اس تقریب میں شریک نہیں ہوں گا. شادی بیاہ کے موقع پر خاندانی حقوق کی بنیاد پر اس قسم کی بے شمار جھگڑے کھڑے ہو جاتے ہیں. اس طرح اگر کوئی اللہ کا بندہ دین کے خاطر منع کر دے کہ اگر مخلوط اجتماع ہوگا یا رقص ہوگا, ناچ گانا ہوگا, تو ہم شریک نہیں ہوں گے, تو انشاءاللہ ان برائیوں پر روک لگ جائے گی. بس آج اتنا ہی کرتے ہیں. تو کیا ہے, منکرات کے روکنے کے لیے 3 درجات ہے. پہلا درجہ تو ہاتھ سے روکے, اس کے بارے میں سب باتیں آ گئی. اور اگر ہاتھ سے روکنے میں کوئی فتنے کا اندیشہ ہے تو زبان سے روکے. تو زبان سے روکنا یہ ہے کہ ایسی مجلسوں میں شریک نہ ہو, یہ زبان سے روکنا ہے. ان ناچ گانوں کو تم بند تو نہیں کروا سکتے, کم سے کم یہ تو کہہ سکتے کہ ہم اس میں شریک نہیں ہوں گے. یا عورتیں اور مردوں کا سب مخلوط اجتماع ہے تو ہم ان کو روک نہیں سکتے, تو اس میں شریک نہیں ہونا چاہیے. لیکن روک بھی نہیں رہے, شریک ہو رہے تو ہم گنہگار ہے. کئی گناہ ہو گئے, اس گناہ میں شریک ہوئے وہ بھی گناہ, نہ روکا وہ بھی گناہ ہوا, اور پھر بھی ہم تہجد گزار ہیں, پھر بھی 5 وقت کے نمازی ہے, اور پھر اپنے آپ کو سمجھتے ہم تو بہت بڑے دیندار ہیں. یہ دینداری نہیں ہے, یہ بہت بڑی بے دینی ہے. کتنے حرام کام کر رہے ہیں اور پھر بھی اپنے آپ کو گناہ نہیں سمجھتے. تہجد گزار بھی شادی کے اندر ایسی مجلسوں میں آرام سے چلے جاتے ہیں, کوئی روکتا نہیں. تو یاد رکھے, اسی لیے بتایا تھا پہلی جو ہماری باتیں ہوئی کہ گناہوں کے نقصانات کے گناہوں سے بچنا ضروری ہے, کہ فرائض کا درجہ ہے. اس لیے نوافل اور دوسرے نفلی کام جو ہے اس کو چھوڑے, پہلے اس کی طرف آئے اور اس کے اوپر دھیان دے, پورا دن یہ سوچے. تو اس میں سے شادی بیاہ کے جو مواقع ہے وہ اس میں اچھے لوگ اس میں بہک جاتے ہیں. تو ہم کوشش کریں کہ انشاءاللہ اس میں کوشش کریں گے کہ ہم اپنی شادی کو سنت اور شریعت کے مطابق اپنے اولاد کی شادیاں کریں گے. رواج کو چھوڑ دو, شریعت میں جہاں گنجائش ہے اتنا آگے بڑھ سکتے ہیں, جہاں شریعت کا حکم ٹوٹے تو ہم آگے نہیں کریں گے. آج نیت کر لے سب. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.